هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین آمین آمین. اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز. لدلوک ڈھلنے سے، الشمس سورج، الی غسق اللیل جب تک اندھیرا چھا جائے رات کا، والقرآن الفجر اور قرآن فجر تک پڑھیے. ان قرآن الفجر، بے شک صبح کا قرآن پڑھنا، کان ہے مشہودہ، حاضر کیا گیا فرشتوں کو. ومن، اور کچھ حصہ، اللیلی رات کا، فتہجد بیدار رہا کیجیے، بھی اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک زائد نوافل کے ساتھ آپ کے لیے، عسا یا قریب تر ہے، ان یبعثک کہ تمہیں کھڑا کر دے، رب کا آپ کا رب، مقام محمودہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے. اب ان آیات میں 5 وقتہ نماز جو کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی، اس کے اوقات کس طرح سے مقرر کیے گئے. اس کا حکم جاری ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے، یعنی فجر کی، اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے شام تک پڑھی جائیں، رات تک پڑھی جائیں، جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی احادیث میں آتا ہے کہ اس حکم کی تشریح کے لیے جو یہاں فرمایا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. چنانچہ ترمذی شریف اور ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھے بیت اللہ کے قریب جا کر نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلائی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمہ سے زیادہ دراز نہیں تھا. پھر عصر کے نماز ایسے وقت میں پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ لمبا ہو چکا تھا اور اس کے قد ایک قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز جب شفق غائب ہو جائے اس ٹائم انہوں نے پڑھائی. اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. اور دوسرے دن انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا تھا، اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی اوقات انبیاء علیہ السلام کی نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. یعنی پہلے دن ہر وقت کی نماز کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی نماز کی انتہا بتائی گئی، جن کے درمیان نماز ادا ہونی چاہیے. قرآن مجید میں خود بھی مختلف مواقع پر نماز کے ان 5 اوقات کی طرف اشارے کیے گئے. حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فجر اور عصر کی نماز ان کے روبرو ہوتی ہے اور مزید برکت کا معجب ہوتی ہے. اور اس وقت اوپر آسمان پر جانے والے فرشتے جب صعود کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ نے کس حال میں چھوڑا. ورز کرتے ہیں کہ پروردگار، جب ہم ان کے پاس کی اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر میں شب و روز کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں، اور جو بارگاہ الہی میں حاضرین فجر جو کہ نماز صلاۃ الفجر کے متعلق شہادت دیتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی بے شک صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، یہی فرشتوں کی حاضری اس سے مراد لی گئی ہے. ان 5 وقت کی نمازوں میں فرض نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کس قدر رات کے حصہ میں نماز تہجد ادا کیجیے، جو آپ کے لیے پنجگانہ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے. اور بعض علماء کرام کے اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اور بعض کے اکارڈنگ فرض نہیں تھی.
اور بالخصوص نماز تہجد کا حکم دینے کی وجہ بیان فرمائی جاتی ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یعنی وعدہ ہے آپ کے رب کا کہ آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ اور اس آیت میں مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور تمام مفسرین سے مراد یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز مخلوق کی شفاعت کرنے کو کھڑے ہوں گے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ بارگاہ الہی میں مخلوق کے لیے شفاعت اور میدان حشر کی تکالیف سے نجات دینے کے لیے کوئی کچھ عرض کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو میدان حشر کی تکالیف سے چھڑائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد و تعریف ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تعریف فرمائیں گے، گویا کہ شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ اور آیت کے لاسٹ پر عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا میں شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بہت ساری احادیث سے ملتی ہے۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور آپ یوں دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائیے، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کیجئے جس کے ساتھ نصرت اور مدد ہو۔ وقل جاء الحق، اور کہہ دیجئے ظاہر ہو گیا حق، وزہق الباطل، اور نابود ہو گیا باطل، ان الباطل، بے شک باطل، کانا ہے زہوقا، مٹ جانے والا، اور بے شک باطل، بے شک جھوٹ مٹ جانے والا ہے۔ جھوٹ کتنا گھومتا رہے ادھر ادھر کی باتیں، اور جھوٹ کو جتنا مرضی گھمایا جائے لیکن ہمیشہ اینڈنگ سچ پر ہوتی ہے، ان الباطل کانا زہوقا، بے شک جھوٹ مٹنے والا ہے۔ اب پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی اور سکون روحانی اور اطمینان قلبی کے لیے اقام الصلاۃ کا حکم دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی مقام محمود پر فائز کرنے کی بشارت بھی سنائی گئی تھی، جس میں یہ اشارہ بھی موجود تھا کہ آج آپ کے مخالفین آپ کے کذب اور عداوت میں کمر بستہ ہے، مگر ایک وہ وقت آنے والا ہے جب ساری خلقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوگی۔ اور آگے ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اے میرے رب، کہا گیا کہ آپ اس طرح سے دعا کیجئے، اے میرے رب جہاں مجھے پہنچانا یعنی مدینہ میں نہایت آبرو، خوبی، خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچا کے حق کا بول بالا کیجئے، اور جہاں سے نکالیے یعنی علیحدہ کیجئے یعنی مکہ سے، تو وہ بھی آبرو کے ساتھ، خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اور ان سے مراد بعض علماء کے کرام کے اکارڈنگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور مدینہ میں سکونت اختیار کرنی تھی، ہجرت کے ٹائم ہجرت کا وقت قریب آنے لگا تھا، تب اللہ رب العزت کی طرف سے اس دعا کی تلقین فرمائی گئی تھی کہ اے رب، اے میرے رب جہاں آپ مجھے پہنچائیے یعنی مدینہ میں نہایت آبرو سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، تاکہ حق کا بول بالا رہے، اور جہاں سے آپ مجھے نکالیں یعنی مکہ مکرمہ سے، وہ بھی نہایت آبرو کے ساتھ، خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ، دشمن ذلیل ہو کر، تاکہ جو دشمن ہے ذلیل ہو کر رہ جائے اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلط کیا، تو تاکہ جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آ جائے۔ وَجَعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میری مدد کیجئے اور خوبی کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ میری مدد کیجئے، تاکہ حق کا بول بالا رہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ اعلان اور عظیم الشان پیشن گوئی مکہ میں اس وقت کی گئی جبکہ بظاہر وہاں کوئی بھی ایسا حق کا بول بالا نظر نہیں آ رہا تھا، جب کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہاں واقعی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو سکتی ہے، اور لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام کا بول بالا کیا، کس طرح سے مسلمان وہاں سے نکلے، اور پھر ایک جو جماعت تھی وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف پناہ گزین بن گئی، اور بہت سارے لوگ مدینہ کی طرف آگے، خطرہ ہی خطرہ تھا ہر طرف سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا اور کس طرح سے مکہ فتح ہوا، اور اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور فرما دیجئے کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل جو ہے نابود ہو گیا، نست و نابود ہو گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل یا جھوٹ جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔
حق آ گیا اور باطل گزر گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ چنانچہ ہر بت جس کے چہرے کی طرف اشارہ فرمایا جاتا وہ منہ کے بل گرتا، اور وہ منہ کے بل ایسے گرتا کہ وہ کچھ بھی اس کے اندر باقی نہ رہتا۔ اسی طرح سے قرآن کی جو ایک پیشن گوئی کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ دعا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یہ دعا اب پوری ہوئی۔ ایک شہر یا بستی سے دوسری بستی یا شہر جانے اور پہنچنے کی حالت میں جو بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں یا پھر نیا گھر لیں یا اس طرح سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہو، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح سے کرنے لگے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ٹریول کرنا ہو، گھر شفٹ کرنا ہو، تو اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وہاں پہ رہنا بہت آسان فرمائے گا۔ اور اس لیے اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح کے لیے تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیے، اور اگر آپ مسجد کے قریب ہوتے ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کے بہت زیادہ ثمرات ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ جاب ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ واپس وہاں سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس، اگر وہ آپ جگہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پیچھے آپ کی تعریف کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو کہ آج کل بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، تو آپ لازمی اس کو پڑھا کیجیے۔ نیکسٹ آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن سے، ما ہوا شفاء، وہ شفا، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، بلا، اور نہیں، یزید، زیادہ کرتا، ظالمین، ظالموں کو، الا خسارہ، سوائے خسارہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسان، کسی انسان پر، جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں یا کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، اعرض، تو وہ منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، ونأ، اور وہ دور کر لیتا ہے، بجانبی، پہلو اپنا، وَإِذَا، اور جب مسہ الشر، اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کانا، وہ ہو جاتا ہے، یئوسا، بہت مایوس۔ جب ہم کسی پر انعام کرتے ہیں کسی انسان پر، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور وہ دور کر لیتا ہے خود کو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر لیتا ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کل یعمل، ہر ایک عمل، علی شاکلتی، اپنے طریقے پہ ہے، فربکم، تو تمہارا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن، سے، جو، ہوا اہدا، جو کہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا، اس کے راستے کی طرف زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور ہم نے قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، اس قرآن میں سے، جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ قرآن کو شفا بھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں شفا بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس میں آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی موٹیویشن دی جاتی ہے جس سے آپ کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، انزائٹی دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن ریڈنگ کرتے ہیں ود تجوید، تجوید کے ساتھ قرآن ریڈنگ کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر وہ ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہے جو کہ آپ کو دنیاوی تمام جھمیلوں سے مقابلہ کرنے کی ایک سکت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور مومنوں کے لیے اس میں شفا اور رحمت رکھ دی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے شفا بھی ہے، اس میں آپ کے لیے رحمت بھی ہے۔ جب آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی جاتی ہیں، آپ کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے آپ کو 10 گنا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ آپ جتنی خالص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ایک اور جگہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور شفا کس طرح سے کہ آپ جیسے رقیہ شریعہ ہے، رقیہ شریعہ ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے، اور رقیہ شریعہ جب آپ سنتے ہیں
قرآن کو جب آپ سنتے ہیں اس میں کچھ اسپیسیفک آیات ہیں جو کہ شفا کے لیے سنی جاتی ہیں. تو جب ہم ان آیات کو سنتے ہیں اس میں سب سے پہلے والی جو آیت رکھی گئی ہے رقیہ شریعہ میں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، اسأل اللہ العظیم، کہ وہ عظیم رب ہے، وہ بڑا رب ہے، میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیہ، کہ وہ مجھے، کہ وہ آپ کو، یشفیہ کا جب کاف لگایا تو وہ آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے. سب سے پہلی دعا ہم اس میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سن رہے ہوتے ہیں. اب رقیہ شریعہ کا پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے شفا عطا فرمائی جاتی ہے. اور اس کا سننا جو ہے، جب ہم لسنر بنتے ہیں، سنتے ہیں رقیہ شریعہ کو، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں شفا عطا فرمائی جاتی ہے. اور یہ تمام وہ آیات اور تمام وہ دعائیں ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں، کچھ احادیث سے دعائیں لی گئی ہیں اور کچھ قرآن سے دعائیں لی گئی ہیں. اور اس لیے رقیہ شریعہ کا سننا سنت بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس سے اللہ رب العزت شفائے کاملہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے شفا بنا کے، رحمت بنا کے مومنوں کے لیے اتار دیے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے. جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بہت ناامید ہو جاتا ہے. کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، آپ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون زیادہ ہدایت پانے والا ہے. اب جو ہدایت کے لیے ایفرٹ کرے گا، جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایفرٹ نہیں کرتا، وہ اگنور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، قرآن کو اگنور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتا ہے، نمازوں کو، جو بیسک ارکان اسلام ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الروح، کہہ دیجئے روح من امری، حکم سے ہے، ربی، میرے رب کے، کہہ دیجئے کہ جو روح ہے وہ میرے رب کے حکم کی وجہ سے ہے. وما، اور نہیں، اوتی تم دیے گے، من العلم، علم سے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کو. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم علم دیا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، جو روح ہے ہماری اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے. اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جواب میں اتنی ہی بات بیان کی گئی جو انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی ہے. اور انسان کے جسم اور دوسری مخلوقات میں یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ ان کی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے، لائک نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، اس کو ہم جج نہیں کر سکتے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے. تو اسی لیے کیا فرمایا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، جتنا آپ کو علم عطا کیا گیا ہے، الا قلیلا، یہ بہت کم ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، ہمارے پاس تو بہت نالج ہے. لیکن کیا کہا جاتا ہے، انسان کو اسی سے اپنی اوقات پتہ چل جانی چاہیے. وما اوتیتم من العلم، اور جو آپ کو علم دیا گیا ہے، الا قلیلا، وہ بہت کم ہے، بہت مائنر قسم کا آپ کو علم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا علم انسانوں کو نہیں دیا، اسی لیے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے. اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا عقل کے بس میں نہیں ہے. اس لیے فرما دیا گیا ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں. پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر شئنا، چاہیں ہم، لَنَذْهَبَنَّ، ہم ضرور لے جائیں گے، بِالَّذِي، اسے جو کہ اوحینا، وحی کی ہم نے، الیک، آپ کی طرف، ثم، پھر، لا تجد، آپ نہ پائیں گے، لکا، اپنے لیے، بھی، اس سے، علینا، ہمارے مقابلے میں، وکیلا، کوئی وکیل، پھر آپ اس کو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی وکیل نہیں پائیں گے. اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں گے اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی نہ پائیں گے. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے.
ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسے کوئی چیز لے کر آئیں گے تو وہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، کوئی چیز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ہیلپر ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیسے کرنے شروع نہ ہو جائیں، لیکن وہ قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں فی هذا القرآن من كل مثل، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا۔ قرآن میں جو جو کچھ آیا ہے انکار کرتے گئے، اور جو اس میں سے حاصل کرنے والی چیز تھی ہدایت، اس کو حاصل نہ کیا، سو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لاکا آپ پر، حتی یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ نہ جاری کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ او تکونا، یا پھر ہو لکا آپ کے لیے جنتن، کوئی باغ آپ کے پاس، من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں اور خوب اچھے سے جاری کر دیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔ اب مشرکین مکہ نے کیسی ڈیمانڈز کرنی سٹارٹ کی، انہوں نے کہا ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ پہلے انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، آیت نمبر 90 میں، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان میں نہری جاری نہ کر دیں، یا پھر آپ جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یا تو پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے سامنے گرا دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے پڑھیں۔ قل سبحان اللہ، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ میرا رب جس میں انسان کے سوا، جس میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ آپ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو ایک رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 89 سے 92 میں ان آیات میں مشرکین مکہ کے وہ مطالبات بیان کیے گئے ہیں جو محض ضد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارہا متعدد معجزات ان پر ظاہر ہو چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی نئی نئی فرمائشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام فرمائشوں کا یہ مختصر جواب دینے کی تلقین فرمائی گئی کہ میں خدا نہیں ہوں کہ یہ سارے کام میرے اختیار میں ہوں، میں ایک انسان ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، مجھے چن لیا گیا ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا، پھر اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، پھر اللہ نے آخری رسول ہونے کا مجھے ٹائٹل عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر مجھ پر لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بہترین ٹائٹل عطا کیا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے سردار بنا کر بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری رسول، آخری کتاب، دنیا کی ایسی کتاب مجھ پہ نازل کی جس کے بعد کوئی بھی کتاب اور آنے والی نہیں، جس کے آنے کے بعد پہلی تمام الہامی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ تو کیا فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا اور سب سے افضل ترین، اور اللہ نے مجھ پر وہ کتاب اتاری جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو معجزات مجھے عطا فرمائے، ان سے زیادہ میں آپ کو معجزہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کس چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ ہمارے درمیان میں تھے اور اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیج دیا، اللہ نے فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ۔ پھر اب وہ اس چیز پہ اڑنا شروع ہو گئے۔ تو اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ، اب ان سے کیا کہتے ہیں؟ قُلْ کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسول ایک فرشتہ رسول، پھر ہم ان پر ایک فرشتہ اور رسول بھی نازل فرما دیتے۔ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو جس کی طرف وہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ وہ ان کی فطری ضروریات کو سمجھ کر، ان کی نفسیات سے واقف ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اس لیے آپ کا انسان ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ ہاں اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو بے شک ان کے پاس فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے، اور یہ آیت میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ آیت میں ہمیشہ سے جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور آپ کو پتہ ہے اکثر سیشنز میں بھی ہم نے اس آیت کو بہت ڈسکس کیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 97 میں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان پر کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے، اور زیادہ بھڑکا دیا جائے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ گمراہ کرے اور اس پر کوئی ایسا نہیں ہے باز پرس کرنے والا، یا کوئی ایسا سرپرست یا کوئی ایسا ہیلپر وہ نہیں پائے گا جو اللہ تعالیٰ سے اس کو چھڑا سکے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری طرف سے ہے تو اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے تو اب اس میں ہمارا عمل دخل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ گڈ اینڈ بیڈ کے اندر دو راستے ہیں، ان کے اندر چوز آپ نے خود کرنا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیج دیا، اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں اگر ہم ایفرٹ نہیں کرتے، دیکھیں اب جن لوگوں کو جن سبجیکٹس میں یا جن چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے وہ ان کے لیے آسان بنا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ان کو بہت آسان لگتی ہیں۔ اسی طرح سے ہدایت جو ہے اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، جو ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب دیکھیں کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی من مرضی کرتا رہے، شیطان کے طریقوں پر چلتا رہے، ہر وہ برا کام کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہر اس کام میں انوالو ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ ہر ان کاموں میں گھسنے کی کوشش کرتا رہے، تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ ہاں میرے تو قسمت میں ہدایت تھی نہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو لینا شروع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لینے کا حکم دیا ہے،
ان چیزوں میں آپ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگر سب سے پہلی بڑی بات یہی آتی ہے اگر آپ سافٹ ہارٹیڈ ہے, آپ کا دل نرم ہے, آپ لوگوں سے اچھا بہیو کرتے ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے پوزیٹیوٹی کی. اگر آپ پوزیٹیو ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, آپ انسانوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, اچھا کریں, تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ جو ہے اس کو روشن کر دے گا اور آپ کو ضرور ہدایت عطا کی جائے گی. اور اگر آپ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بس بیٹھے بٹھائے ہدایت مل جائے, اور ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی, ہدایت کے لیے آپ کو ارکان کو پورا کرنا ہوگا, ہدایت کے لیے آپ کو فرائض کو پورا کرنا ہوگا. جب آپ فرائض کو پورا کرتے ہیں, فرائض کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جس سے پھر آپ سنت کو, نوافل کو اور ان تمام چیزوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نوافل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کے لیے تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, پھر آپ کے لیے بہت آسان کام ہو جاتا ہے, پھر آپ کو اس میں ٹیسٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہدایت وہی ہے جس میں آپ کو عبادت کرنے کے بعد ٹیسٹ محسوس. تو ٹیسٹ آپ کو تبھی آئے گا جب آپ ان چیزوں میں انوالو ہونا شروع کریں گے, جب آپ ان چیزوں کو پیچھے نہیں کریں گے, جب آپ ان چیزوں کو, پھر آپ کو ان چیزوں کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. پھر آپ کو کوئی ایسی پوسٹ, ایسی آیت جو کہ آپ کے دل کے قریب تر ہوگی, اس کو آپ اگنور نہیں کریں گے. سکرولنگ کرتے ہوئے آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے, بلکہ آپ وہاں پہ رکیں گے. رکنے کے بعد آپ اس آیت کو پڑھیں گے جب اللہ آپ کو ہدایت دے گا. پھر آپ کو ہدایت میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اللہ کی محبت کیا ہے, اور اللہ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. جو صرف ابھی فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیر بن جاتا ہے, اللہ ان کے لیے بہترین ہیلپر بن جاتا ہے. کیونکہ خبیر بصیرہ, وہ خبر رکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے, ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا. اب جو آیات کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ آیات کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ نہیں ہوتا. اکثر میں آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ جب ہمارا عقیدہ آخرت اسٹرانگ نہیں ہوتا نا, تب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں. تب ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا چلیں 4 دن کی زندگی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب ہم انجوائمنٹ میں گزار لیتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ برا کر لیں گے, اگر ہم بیک بائٹر بھی بن جائیں گے, اگر ہم لیگ پولر بھی بن جائیں گے, اگر ہم کسی کے ساتھ برا بھی کر دیں گے, دل دکھا دیں گے, کسی کے ساتھ بہت برا بھی کر لیں گے, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اس میں بھی یہی چیز آ جاتی ہے, یہ ان کا بدلہ ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. جو جن کا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے وہ آیات کا انکار کرتے ہیں. آیات کا انکار کرنے سے مراد صرف وہ نان مسلم ہی نہیں ہے جو آیات کا انکار کرتے ہیں, آیات کا انکار کرنے سے مراد وہ مسلم بھی اس میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتے ہیں, جو پردے والی آیات کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پردے کو کہتے ہیں کہ نہیں پردہ تو صرف اس چیز کا پردہ ہے, صرف اس چیز کا پردہ ہے, یا پردہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, تو وہ بھی تو آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر جب عورت کی بات کی جاتی ہے, تو جب سورہ نساء اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء نازل کی گئی, تو عورتوں کو تمام تر حقوق مل گئے. ٹھیک ہے, جو سورہ نساء ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں تو حقوق ملے نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو, وہ آیات کا انکار کرنے والے ہیں, وہ شریعت کا انکار کرنے والے ہیں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں, یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ آیات کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. کیا فرمایا جا رہا ہے, بِآیاتنا کفروا بِآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, وقالوا, اور وہ کہنے لگے, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں روز نئی اللہ تعالیٰ نئی پیدائش میں اٹھائے گا, یا دوبارہ سے ہمیں بنائے گا اور اٹھائے گا؟ کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے, اَوَلَمْ يَرَوْا, اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, أَنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, الَّذِي, جو کہ
खलक़ अस्समावाति पैदा करने वाला है आसमान का, वल अर्ज़ी और ज़मीन का, वल अर्ज़ और ज़मीन का, क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम, और वो इस बात पर कादिर है कि उसने, और वाक़ई वो इस बात पर कादिर है, क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह, और वो इस बात पर कादिर है कि इन जैसों को पैदा करे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। वजअल लहुम अजलन ला रैब फीह, और उसने उन सब के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। फअबा ज़्ज़ालिमून इल्ला कुफूरा, जिसमें कोई शक नहीं, फिर जालिमों ने सिवाय कुफर के हर बात का इनकार किया। अब वो लोग ये सवाल करते थे कि आप हमारे बारे में ये कहते हैं कि हमें अजाब दिया जाएगा, हमारे साथ ये किया जाएगा जब हमारी हड्डियां ही रेजा रेजा हो जाएंगी, और फिर जब हमारी हड्डियां ही खत्म हो जाएंगी, हमारी हड्डियां ही रेजा रेजा हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला हमें किस तरह से दोबारा पैदा करेगा, और हम अल्लाह ताला हमें दोबारा से किस तरह से उठाएगा, या हमें फिर अजाब दिया जाएगा। अगली आयत में फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान को भी पैदा किया, जमीन को भी पैदा किया, वो इस बात पर कादिर है कि इन जैसों को पैदा करे, और उसने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर किया है जिसमें कोई शक नहीं है, और वो क्या है, इन्नस्साअ, और वो क़यामत का वक्त होगा जब सबको बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो कायम होने वाला है। फिर जालिमों ने सिवाय कुफर के हर बात का इनकार किया। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी, और आप कह दीजिए अगर तुम मालिक होते खजाइना खजानों के, रहमती रहमत के, रब्बी मेरे रब के, इज़ल लअमसकतुम अलबत्ता रोक लेते तुम, खशियत डर से, इंफाक की खर्च हो जाने के, वकान अल इंसान कतूरा, और इंसान बहुत बखील कंजूस वाक़या हुआ है। आप कह दीजिए अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते, तब खर्च हो जाने के डर से तुम इन्हें जरूर रोके रखते, और इंसान बहुत बड़ा बखील है। रहमत के खजानों से मुराद नबूवत अता करने का इख्तियार है। कुफारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हुए कहा करते कि ये मक्का या ताइफ के किसी बड़े आदमी को क्यों नहीं दी गई। गोया वो ये कह रहे थे कि किसी को नबूवत हमारी मर्जी से क्यों नहीं दी गई, हमारी मर्जी से देनी चाहिए थी। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया कि अगर नबूवत अता करने का इख्तियार तुम्हें दे दिया जाता तो तुम इसमें इसी तरह बुखल से काम लेते जैसे दुनियावी दौलत के मामले में बुखल से काम लेते हो। खर्च होने के डर से कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, आप इसको खर्च ही नहीं करते, और इसीलिए आप लोग चाहते थे कि ये हमारे पास हो ताकि हम इसको खर्च ही ना कर सकें। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रहमत के खजानों का मालिक है, और उसने अपने उन्हीं खजानों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, जो क़यामत तक के लिए, अब उनकी पैरवी करना क़यामत तक के लिए हमारे लिए जरिए निजात है। और ये किताब ऐसी किताब है, अगर इस पे अमल करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे, और आखिरत की कामयाबियां भी हमारे कदम चूमेंगी। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको पसे पुश्त डाल देंगे, ना तो दुनिया में कामयाबियां मिलेंगी, ना ही आखिरत में कामयाबियां हमें मिल सकेंगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही से कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हमारी दुनिया को अच्छा कर दे, हमारी आखिरत को बेहतरीन बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।